وعن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن بطنی عن حجرین رواہ الترمذی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر گئے اور شکایت کی، بھوک کی کہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ ورفعنا علی بطوننا عن حجر حجر، اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اپنے پیٹ ننگے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یعنی بھوک کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ شکایت ہم لے کر گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی بھوکے ہیں، کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنی عن حجرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ اے لوگو تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتا، نہ ہی عیاشی کے طور پر کھانا کھاتا ہوں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے اور بھوک کو برداشت کیا ہوا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھوک اتنی زیادہ برداشت کیا کرتے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ پتھر باندھنے کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پیٹھ جو ہے یہ سیدھی رہ جاتی تھی، کہ جب پیٹ کے اندر کھانا نہ ہو اور انتڑیاں بالکل خالی ہو جائیں تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ پھر پیٹھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے پھر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، تاکہ اس پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کی سختی کی وجہ سے آنتیں آپس میں چپک جایا کرتی تھیں اور جس کی وجہ سے پیٹھ سیدھی رہتی تھی، یعنی بندہ چل پھر سکتا تھا، کام کاج کر سکتا تھا۔ تو اس لیے حضور کے صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اور یہ حدیث اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں اس انداز کے اندر کہ کئی قسم کے کھانے کے بعد بھی ہم میلاد منانے کے بعد وہ جا رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سیرت کا پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کیسے گزاری، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور کئی قسم کے کھانا کھانے کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کئی قسم کا کھانا کھانے کے بعد۔ ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کا، ایک جگہ پر ہم نے ختم کے اندر کھانا کھایا، ختم کے بعد میں نے دعا کی تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یہ دعا کہاں سے ثابت ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا بڑا تو ملا ہے، یہی ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ یعنی یہاں تک ہماری حالت پہنچ چکی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد شکر کرنا، دعا کرنا اللہ سے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے بھی عطا فرما دے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ آج ہم تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں کر سکتے، اور تھوڑی سی اگر تنگ دستی ہو جائے، تھوڑی سی غربت ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام
کا عالم دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عالم دیکھیں کہ کیسے کیسے بھوک برداشت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں انہ اصابہم جوع فآتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃ تمرہ، رواہ ترمذی۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے یہ کہ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں بھوک پہنچی اور ہم کافی بھوکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آئے اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، کچھ عنایت فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جتنے شخص تھے سب کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی گھر میں چند ایک کھجوریں تھیں، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بانٹ دی، ہمیں تقسیم کر دی، ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ یعنی فرماتے ہیں ہم کئی دن کے بھوکے اور ایک ایک کھجور ہمیں ملی، اور اس پر ہم نے اپنے رب کا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ تو کافی مشہور و معروف روایت ہے، کئی مرتبہ پہلے پڑھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑا ہوا ہوتا تھا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور آدھا بے ہوش آدھا ہوش کے اندر بھوک کی وجہ سے لوگ آتے میرے اوپر پاؤں رکھ کر چلے جاتے اور سمجھتے یہ کوئی پاگل پڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ یعنی یہ وقت بھی ہم نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء او احتاج فقاتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزق رزق سنۃ من حلال۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھوکا یا کسی چیز کی اسے ضرورت ہے یا حاجت مند ہے کسی چیز کا، یا بھوکا ہے یا کوئی اور ضرورت ہے اس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس نے کیا کیا، لوگوں سے چھپایا، لوگوں سے جا کر شکایت نہیں کی، لوگوں کو بتایا نہیں کہ مجھے فلاں حاجت ہے، پھنسا ہوا ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس پر صبر کیا، کسی کو بتایا نہیں، اس بات کو چھپا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یہ لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 سال کا رزق حلال عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کا حلال رزق ضرور عطا فرمائے گا کہ جو اس بات پر صبر کر لے، اگر بھوکا ہے برداشت کرے بھوک، کوئی حاجت آ گئی اسے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، لیکن کسی کے آگے دست سوال بھی دراز نہ کرے، کسی کے سامنے شکایت بھی نہ کرے، اللہ کا گلہ شکوہ بھی نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی ایسی روزی عطا فرمائے گا جو حلال کی ہوگی۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں، تھوڑا سا بھی پریشانی ہو جائے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم کئی لوگوں کو جا کر شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت پھنسے ہوئے ہیں، جی بہت حالات ایسے ہو چکے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے، پوری ہی نہیں پڑتی، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ پریشانی کے اندر پھنس چکے ہیں۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے۔ ایسے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی شکایت کرنا ہے لوگوں کے سامنے، آپ اپنے رب کے سامنے شکایتیں جتنی مرضی کریں اپنے رب سے کر سکتے ہیں، اللہ سے جتنی شکایتیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ شکایتیں قبول فرمائے گا اور آپ کی وہ ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ لیکن بندوں کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہرحال یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے یہ چیزیں چھپائیں اللہ تعالیٰ 1 سال کی اسے حلال کا رزق عطا فرمائے گا، یہ اللہ پر لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش